السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر آج کے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ ایسی انفارمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میرے پاس تقریباً 1 سال پہلے سے موجود ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پر میں نے اب تک اس کو کہیں پر کوٹ نہیں کیا تھا اور بتایا نہیں تھا کہ کیا کچھ کہا گیا۔ یہ ملاقات 27 مئی سن 2023 کی ہے۔ جی ہاں، 9 مئی کے بعد یہ پہلی کوئی ایسی ملاقات تھی جو میڈیا کے ریپریزنٹیٹیوز کے ساتھ عمران خان صاحب کی زمان پارک پہ ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں بھی موجود تھا۔ اس ملاقات کی تقریباً تمام معلومات آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر چکا تھا، صرف ایک بات تھی اور وہ انتہائی اہم بات تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنی بھی انفارمیشن تھی یا جتنی بھی اس دن گفتگو ہوئی تھی، اس پوری گفتگو کا کرکس جو تھا، وہ نچوڑ اس ایک جملے میں تھا جو میں نے کوٹ نہیں کیا، لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات بھی کی اڈیالہ جیل میں، اور اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کھل کر تمام تر معاملات کو واضح طور پہ سامنے رکھ دیا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ڈیل ہوئی ہے، تو وہ ڈیل والے معاملات کو خان صاحب نے اپنے گفتگو سے کلیئر کر دیا کہ نہ کوئی ڈیل چاہیے، نہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور نہ ہی کسی ڈیل کے انتظار میں ہے۔ اچھا، آج کے ویلاگ میں آپ کو جو نون لیگ کا اصل پلان ہے، یعنی کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے، جو یہ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ بڑا بڑھ چڑھ کر آج کل بول رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک پلان ہے، وہ پلان کیا میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ اور پھر یہ جو فلائٹ تھی لاہور سے مدینہ کی، جس میں شہباز شریف صاحب گئے اور ان کے ساتھ ایک پوری فوج تھی جو ان کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچی، اور ساتھ میں مریم نواز صاحبہ بھی تھیں، تو اس فلائٹ کی بھی کچھ ڈیٹیلز میرے پاس موجود ہیں، اور وہ ڈیٹیل سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ باز نہیں آنے والے ہیں، یہ وہی کرتے رہیں گے جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، کیونکہ اپنی جیب سے تو کچھ کرنا نہیں ہوتا۔ لیکن اس میں جو انسائیڈ نیوز ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ سب سے پہلے ذرا عمران خان صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک تو بات کی کہ جو توشہ خانہ کیس ہے، اور اس میں جو خان صاحب کے خلاف گواہ بنے تھے انعام شاہ، اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ جی وہ ان پر کیس کریں گے، اور یہ انعام شاہ وہی آدمی ہے توشہ خانہ کیس میں جو پرائم منسٹر آفس میں اس کو جو اس کا چارج ہے نا، اس کو کمپٹرولر بولتے ہیں۔ تو کمپٹرولر انعام اللہ شاہ نے جا کر ملاقات کی تھی عباسی سے، جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا اپرووڈ اپریزر ہے توشہ خانہ کے معاملے کو لے کر۔ تو انعام اللہ نے جا کر ملاقات کی تھی، اور یہ انعام اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے۔ انعام اللہ کہتا ہے جی میں نے جا کر ملاقات کی تھی، اور ملاقات میں نے جا کر کی تھی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے کہنے پر، اور میں نے جا کر اس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اپرووڈ اپریزر عباسی سے یہ کہا تھا کہ جو یہ توشہ خانہ کے تحائف ہیں ان کی قیمتیں کم لگاؤ، کیونکہ اس نے وہ اپریزر ہے، اس نے قیمتیں لگانی تھی، اور اس کی بنیاد پہ پھر معاملات کو آگے چلنا تھا۔ تو میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ انعام اللہ کے پاس کوئی تحریری ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ جی وہ گیا عباسی صاحب کے پاس، اور عباسی کو جا کر انعام اللہ نے جو بات کہی کہ جی عمران خان صاحب نے اور بشریٰ بی بی نے کہا ہے، تو اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب نے یا بشریٰ بی بی نے ایسی کوئی بات کہی ہے، یا اگر تحریری ثبوت نہیں ہے تو کوئی ویڈیو، کوئی آڈیو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جو آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے اس کی بات کی انعام شاہ کی، وہ بالکل ٹھیک بات کی، کیونکہ یہ اس توشہ خانہ کیس میں اس پورے کیس کی جو جڑ ہے اس میں یہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ جو اس میں ایک بے بنیاد کیس بنایا گیا، ایک جھوٹا کیس بنایا گیا، اس کی جڑوں میں یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اور دوسرا ایک اور آدمی جس کا عمران خان صاحب نے ذکر کیا، وہ تھا عمران بشیر۔ وہ آدمی ہے جو متحدہ عرب امارات میں ایک انڈین مالک ہے زیورات کی دکان کا، اس کے لیے پارٹ ٹائم کام کرتا تھا، اور 3800 درہم ماہانہ اس کی تنخواہ تھی، اور اسی نے پھر یہ کہا جی یہ سارے تحائف تو 300 کروڑ کے ہیں۔ اس نے گواہی دی تھی، اور اس نے جس طریقے سے وہ گواہی دی، اور مارکیٹ سے اس نے کہا جی اس نے پتہ کروا لیا ہے، لیکن مارکیٹ سے جو اس نے پتہ کروایا تھا اس کے پاس اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے۔ اس کے پاس اس بات کا کوئی تحریری ثبوت نہیں ہے کہ ہمارا جو کاؤنسلیٹ ہے، جو ایمبیسی ہے یو اے ای نے، اس نے ان رائٹنگ اس کی کمپنی کو کہا کہ جی آپ یہ ان تحائف کا اندازہ لگوا کے بتائیں۔ پھر اس کے پاس اس چیز کی بھی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے کہ جس کمپنی کے لیے کام کرتا ہے، انڈین کے لیے، کیونکہ یہ پارٹ ٹائم کام کرتا ہے، پارٹ ٹائم یہ ایک اسپیئر پارٹس کی دکان پہ کام کرتا ہے، کہ اس کی کمپنی نے بھی اس کو اجازت دی کہ جی پاکستانی عدالت میں کسی کیس پر تم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے، ویڈیو کال کے ذریعے گواہی ریکارڈ کرواؤ۔ تو یہ سارا جھوٹ پر بیس تھا، اور ان دو لوگوں کا نام آج عمران خان صاحب نے جو لیا ہے وہ بالکل ٹھیک لیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جنرل ناصر منیر نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشریٰ بی بی کو سزا دلوائی،
مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو جنرل عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ لندن پلان جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لندن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ میں لایا گیا اور ISI نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئے۔ پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا کہ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکے تھے لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی بھی اگر پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ پھر اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ جی جو 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، 24 گھنٹے پہلے ہی جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ ملک معاشی طور پر بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں ISI اور جنرل باجوہ نے خود بھی بتایا تھا۔ اچھا، اس پر میری مولانا طارق جمیل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی، اور بھی لوگوں سے ہوتی رہتی ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک پروگرام میں انہوں نے ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب کو لے کر، تو عمران خان صاحب کے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے جواب نہیں دیا۔ جب میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی اور میں نے بھی ان سے سیاسی سوال پوچھا، عمران خان صاحب کے بارے میں نے سوال پوچھا، میں نے ان سے پوچھا، نواز شریف صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے سوال پوچھا، تو ان کی طرف سے یہ سیدھا واضح دو ٹوک جواب تھا کہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا۔ ہاں، البتہ یہ بات مجھے مولانا طارق جمیل صاحب نے خود کہی کہ جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے مولانا طارق جمیل صاحب کو یہ بتایا تھا کہ جی یہ کتنی منی لانڈرنگ کی ہے شریف فیملی نے، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جو اس کے باوجود دیکھیں ان کو حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے پچھلے سال ملاقات کی جو عمران خان صاحب سے ہوئی تھی 27 مئی کو ان کی رہائش کا زمان پارک میں، وہاں پر عمران خان صاحب نے اس میں بھی کہا کہ عارف علوی آج کی جو ملاقات تھی صحافیوں کے ساتھ، اس ملاقات میں بھی انہوں نے کہا کہ جی عارف علوی صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا گیا تھا، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا اس ملاقات میں 27 مئی کو عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جی میری بات ہوئی تھی جنرل عاصم منیر سے آرمی چیف بننے سے پہلے، اور یہ کہا گیا تھا کہ جی وہ بالکل نیوٹرل رہیں گے اور معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کہا کہ جب سے وہ آرمی چیف بنے پھر اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ انہوں نے ایک اور بات بھی کہی تھی کہ جو کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب ہیں، جو PTI کی طرف سے MPA بھی تھے پچھلے دور حکومت میں، چونکہ وہ فوج میں ان کے ساتھ تھے، بیچ میٹ تھے جنرل عاصم منیر صاحب کے، تو ان کے ذریعے بھی پیغام بھجوایا گیا تھا عمران خان صاحب کو، اور ان کے ذریعے بھی بات کچھ تھوڑی بہت چلی تھی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے جو انتہائی اہم بات کہی تھی، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نے پہلے کبھی یہ کوٹ نہیں کیا لیکن میں آج یہ آپ کو بتا رہا ہوں، عمران خان صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ یہ دوسرے جنرل ضیاء الحق ہیں۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر دوسرے جنرل ضیاء الحق ہیں، یہ بات عمران خان صاحب نے ہمیں کہی تھی۔ تو عمران خان صاحب جو آج کہہ رہے ہیں یہ وہی باتیں ہیں کہ جس پر وہ پہلے بھی ان کا موقف بالکل ایک سا ہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے باتیں پہلے بھی کہی تھیں، آج دفعہ پھر دہرا رہے ہیں۔ اب جی نون لیگ کا جو اصل پلان ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ نون لیگ کا جو اصل پلان ہے وہ یہ ہے کہ ابھی یہ جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ کے ذریعے ایک پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے اور بھی کچھ لوگ ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ جو سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب اب اس دنیا میں نہیں، ان کے بیٹے عفنان اللہ خان جو سینیٹر ہیں، انہی کی سیٹ پر ان کو سینیٹر بنا دیا گیا تھا، وہ بھی اب کچھ اس طرح سے TV پر آ کر نا اکا دکا جملہ اس طرح کا بول رہے ہیں۔ تو یہ اب آہستہ آہستہ اس ٹریک پہ چل رہے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے اس بات کو اور زیادہ پھیلانا ہے۔ مطلب رانا ثناء اللہ صاحب کو اب دیکھیں، جاوید لطیف صاحب کو دیکھیں کہ یہ ہر طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر کوئی ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی ان کا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہے، ہر کوئی ان سے یہ باتیں سننا چاہ رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف اور اس طرح کے اور لوگوں کے ذریعے ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، اور پریشر یہ بلڈ کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ پہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ نے ہمیں وہ سپیس نہ دی جو سپیس ہم چاہتے ہیں، کیونکہ محسن نقوی صاحب ہیں تو وزیر داخلہ، لیکن سارے معاملات ان کے کنٹرول میں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں فیصل واڈا کو بٹھا دیا گیا، اسی طرح جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہیں، ان کو بھی بٹھا دیا گیا۔ تو یہ سارے وہ معاملات ہیں جو کہ جن کے کنٹرول میں، یہ معاملات میں بڑی دلچسپی ہے PMLN کی۔ تو PMLN کی طرف سے ایک نیریٹو تیار کیا جا رہا ہے، اور PMLN کی طرف سے یہ ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ پریشر کسی نہ کسی طریقے سے ڈال کے یہ پریشر بلڈ کریں کہ جی اگر ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا گیا، اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم یہ پھر سارے راز کھول دیں گے کہ جی ہم کیسے جیتے ہیں اور ہمیں کس نے جتوایا ہے، اور ہم پھر اسٹیبلشمنٹ کا نام لیں گے کھل کے۔ یہ ان کا اصل پلان ہے۔
جس میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ الٹا ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب اقتدار سے باہر ہیں اور حکومت میں نہیں ہیں، وزیر اعظم نہیں ہیں، تو شروع کے کچھ ہفتے تو انہوں نے گزارا کر لیا جب تک یہ سینٹ کے لیے ووٹنگ ہونی تھی، پھر اس سے پہلے قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے، ڈپٹی اسپیکر کے لیے، صدر کے لیے جب ووٹنگ ہونی تھی تو وہ وقت تو انہوں نے ٹپا لیا، انہوں نے برداشت کر لیا، لیکن اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ باہر بیٹھ کر یہ دیکھ کر کہ جی میں وزیر اعظم بننا تھا، میں نے چوتھی مرتبہ اور میں وزیر اعظم نہیں بن رہا، تو ان کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب اب ان سے چونکہ برداشت نہیں ہو رہا ہے تو یہ معاملات کو اب خراب کریں گے، اپنی عادت کے مطابق ہی اپنے معاملات کو خراب کریں گے، اور خراب کرتے ہوئے سوچیں گے کہ جی ہم پریشر بلڈ کر رہے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ جب مزاحمت کی تھی تو مزاحمت کر کے ہم نے جنرل باجوہ صاحب کو اپنی طرف کر لیا تھا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے، اور پھر ہماری 16 ماہ کی حکومت بھی بن گئی، تو اس دفعہ پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ الٹ ہونا ہے۔ الٹ اس طرح سے ہونا ہے کہ جب یہ سب وہ کریں گے، جس کے اشارے بھی ان کو دیے جاتے ہیں، جب ذرا پٹری سے اترتے ہیں تو ان کو اشارے دیے جاتے ہیں کہ باز آ جاؤ، ایسا نہیں کرو، بہت بری ہونی ہے۔ تو اب ہوگا یہ کہ پھر محسن نقوی صاحب کو قومی اسمبلی کی کسی نشست پر الیکشن لڑوایا جائے گا، وہ الیکشن لڑیں گے، وہاں سے کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو کے پتہ چلے گا کہ جی شہباز شریف صاحب گھر چلے گئے ہیں، محسن نقوی صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور اسی طرح سے جو باقی بھی ان کے لوگ ہیں جو کابینہ میں ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں بظاہر، اسحاق ڈار صاحب، خواجہ آصف وغیرہ، ان سب کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ تو یہ ان کے ساتھ الٹا ہوگا۔ جو نون لیگ کا پلان ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اچھا جی، یہ جب اب عمرے کے لیے گئے ہیں تو عمرے پہ جاتے ہوئے اپنے ساتھ پوری فوج لے کے ہیں، وہ چہرے دیکھنے کو مل رہے ہیں جو مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو یہ موقع نصیب کرے۔ آپ گئے ہیں، آپ جا کر وہاں پر ضرور عبادت کریں، اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں وہاں پر جا کر وقت گزارنے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن آپ جا کر ذرا تھوڑا سا اپنا بھی احتساب کریں، ذرا سوچیں، وہاں اس پاک جگہ پر بیٹھ کر آپ سوچیں، پھر اس کے بعد آپ نے عمرے کے لیے بھی انشاءاللہ جانا ہے، وہاں پر بھی جا کر یہ سوچئے، آپ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ خود سے پوچھئے کہ کیا آپ منہ دکھائیں گے؟ کیا آپ نے کیا 8 فروری کو؟ کیا آپ نے عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ نہیں مارا؟ کیا آپ میں ذرا سا بھی اس بات کا احساس نہیں ہے؟ کیا آپ میں ذرا سی بھی اس بات کی شرم نہیں ہے؟ کیا آپ کتنی سینہ تان کے آپ جا رہے ہیں، اور آپ جا کر وہاں پر اور دیکھیں کون کون سے لوگ ہیں۔ اون چودھری، عطا تارڑ تو چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ ووٹ پڑ گئے، لیکن اون چودھری جن کو جتوایا گیا، ابھی پلڈاٹ کی رپورٹ بھی آئی، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ان کو جتوایا گیا، یہ تو کوئی 53,000 ووٹوں سے تقریباً سلمان اکرم راجہ وہاں پر NA 128 سے جیتے ہوئے تھے۔ اون چودھری بھی ان کے ساتھ اسی جہاز میں سوار ہو کر کود کر وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ جی میں بھی وہاں پر جا کر یہ سرکاری پروٹوکول انجوائے کروں۔ اور پھر آپ کے رانا مشہود صاحب ویڈیوز لگاتے ہیں کہ جی شاہی پروٹوکول دیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو۔ شہباز شریف صاحب بھی ذرا سوچیں کہ یہ شہباز شریف صاحب اگر آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہوتے، اگر آپ فارم 47 والے وزیر اعظم نہ ہوتے، فارم 45 والے ہوتے، تو کتنی خوشی ہوتی۔ ہمیں بھی خوشی ہوتی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، انہیں وہاں پر سعودی گورنمنٹ پروٹوکول دے رہی ہے، ان کا خیال کیا جا رہا ہے، ان کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، ان سے احترام سے پیش آیا جا رہا ہے، ہمیں بھی خوشی ہوتی۔ لیکن ابھی آپ خود سوچیں کہ جب آپ وہاں جائیں گے اور سعودی سے جب جا کر آپ ملاقات کریں گے تو کیا سعودیز کو نہیں پتا کہ آپ کیسے جیتے ہیں؟ کیا سعودیز کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور کس طریقے سے آپ الیکشن 8 فروری کو ہارے اور 9 فروری کو آپ جیت گئے؟ 9 فروری کے نتیجے میں فارم 47 کے نتیجے میں آپ وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر آپ کے ساتھ یہ لوگ بھی ہیں، عطا تارڑ بھی ہیں، اون چودھری بھی ہیں، مریم نواز صاحب میڈم چیف منسٹر بھی گئی ہیں۔ اور یہ فلائٹ جس پر آپ گئے ہیں، یہ فلائٹ دراصل جدہ کی فلائٹ تھی، لاہور سے یہ فلائٹ تھی، اور یہ فلائٹ تھی جدہ کی، اس نے جدہ جانا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے جہاز میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں سے جا کر جی ویڈیو بنائی گئی ہے کہ شہباز شریف صاحب ملاقات کر رہے ہیں اور بڑا شہباز شریف صاحب ان سے گھل مل گئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب ان سے گھل مل تو گئے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھیں نا، انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، وہ جا رہے ہیں، ایک عمرے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی ہے، وہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور آپ گئے ہیں جا کر، اور پھر وہاں پر جس طرح مروتن ہوتا ہے، لوگوں نے آپ سے سلام دعا کر لیا، بچے تھے، بچوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، بخیر بچوں کو تو بھی آج کل بڑا کچھ پتہ ہوتا ہے، بچوں نے بھی وہاں پر آپ سے چلیں جی بڑے ہیں، آپ کے احترام میں ان کے ماں باپ نے انہیں سکھایا کہ بڑے ہیں تو بڑوں کے ساتھ احترام سے پیش ہو، آپ آئے ہیں تو آپ کو کیا نہ ملتے۔ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بڑے مقبول ہیں، بڑے پاپولر آدمی ہیں، آپ جتنے مقبول ہیں، آپ جتنے پاپولر ہیں، آپ اس کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ جو 8 فروری کے الیکشنز کا نتیجہ نکلا، اور آپ کو خود پتہ ہے، آپ کو اس بات کا پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اور آپ اس فلائٹ پہ آپ جو گئے ہیں، وہ فلائٹ جدہ کی فلائٹ تھی۔ یہ جو مسافر پیچھے تھے احرام پہنے ہوئے، یہ مدینہ کے نہیں تھے، یہ مدینہ پہلے فلائٹ گئی ہے آپ کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے چونکہ ہمارے سرکاری جتنے بھی آپ لوگ گئے ہیں سرکاری خرچ پہ،
ٹھیک ہے، پی آئی اے کا ایک 777 جہاز تھا، 777 جہاز اچھا خاصا اس کا فیول اس پر لگتا ہے، اس 777 جہاز کو آپ پہلے مدینہ لے کر گئے ہیں کیونکہ آپ نے مدینہ جانا تھا، ورنہ اس فلائٹ کا جو اوریجنل روٹ تھا وہ جدہ کا روٹ تھا، جدہ جانا تھا آپ کو، وہاں پر جا کر اس جہاز نے پہلے مدینہ اتارا ہے، اور مدینہ کے بعد پھر اس کے بعد یہ جہاز ان جو عمرہ کے لیے لوگ جا رہے تھے ان سب کو پھر لے کر جدہ پہنچے، اور وہ ایکسٹرا فیول لگا ہے، گو کہ فاصلہ 4 گھنٹے کا ہے، بائی روڈ تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اتنا ہی فاصلہ جتنا لاہور سے اسلام آباد کا ہے، لیکن یہ 777 جہاز تھا، اس کا ایکسٹرا فیول لگا۔ ہماری پی آئی اے آپ کہتے ہیں جی نقصان میں ہے، خسارے میں ہے ہماری قومی ایئر لائن خسارے میں کسی اور کی وجہ سے کم، آپ لوگوں کی وجہ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے ٹھیک فیصلے کیے ہوتے اور ابھی بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم غریب ملک ہیں، ہم کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری قومی ایئر لائن ہے خسارے کی ایئر لائن ہے، آپ اس کو پرائیویٹائز کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں پہلے مدینہ، چونکہ آپ نے جانا ہے، اور پھر مدینہ کے بعد وہ چلی گئی ہے جی آگے جدہ۔ اب آپ نے جانا تھا، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو اتنا دیا، آپ کہیں جی میں اپنے سرکاری خرچ سے نہیں، میں اپنی جیب سے ٹکٹ خریدوں گا، پرائیویٹ ایئر لائن کی ٹکٹ خریدوں گا، اپنے ساتھ کوئی فوج نہیں لے کر جاؤں گا، صرف ضرورت کے 2-3 لوگ ہوں گے، بس وہ جائیں گے، وہاں پر ہم جائیں گے، عمرہ کریں گے، وہاں پہ جو ہم نے ملاقاتیں کرنی ہیں ہم ملاقاتیں کریں گے، اور اس کے بعد ہم پاکستان واپس آ جائیں گے۔ ہم اس طرح سے ٹھاٹ باٹ میں نہیں جائیں گے، ہم اس طرح سے پی آئی کے جہاز کو پہلے مدینہ اور پھر اس کے بعد جدہ نہیں لے کر جائیں گے۔ یہ ہوا ہے اس فلائٹ پر، اس کی مزید تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔